یوم عاشورہ کے دن یہ 3 کام ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام کے لائق بنائے ہیں۔ ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے میں خاص 10 تاریخ جس کو عاشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، اس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، اور دوسرے عام دنوں کے مقابلے میں یہ دن بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آج ہم اسی دن کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے، اور کن کاموں کی اس دن میں بڑی فضیلت ہے، اور کس طرح اس 10 دن کو ہمیں ایک نیک شخص کی طرح گزار سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ 3 کام 10 محرم یوم عاشورہ کو ضرور کرنے چاہیے۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ اس روزے میں 3 باتیں خاص ہیں۔ 1، سال کے گناہ معاف۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت حدیث میں کچھ اس طرح سے آئی ہے کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے 1 سال کے صغیرہ چھوٹے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، رمضان سے پہلے اسی روزے کا فرض تھا۔ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے اسی دن عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اس روزے کو رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ فرعون سے نجات کے شکرانے پر یہ روزہ رکھا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہ بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور فرعون کے عذاب سے نجات دلائی، اور فرعون میں اس کی قوم کو پانی میں ڈبا دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی تلقین کی کہ اس دن روزہ رکھیں۔ تعالیٰ نے ایک گنہگار قوم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، تو یہ دن اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کا ہے، جہنم سے بچ کر جنت کی راستہ بنانے کا ہے۔ تو چلیے ہم بھی ایک قدم آگے بڑھائیں۔ صدقہ خیرات کرنا یا کھانا پلانا۔ حدیث میں آیا ہے، جو محرم کے دن اپنا دسترخوان پھیلا دیتا ہے، اپنے گھر والوں پر اپنے ہاتھوں کو کھول دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اپنے گھر والوں پر، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں پر خرچ کرتا ہے تو پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت لکھ دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو مشاہدہ کیا کہ ہم نے کئی سال تک عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر دوسرے دنوں سے زیادہ خرچ کیا، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا، اپنے دسترخوان کو پھیلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں برکت کا معاملہ عطا فرمایا۔ 3 کاموں کے علاوہ نماز، ذکر، تسبیح، درود شریف وغیرہ اس دن کو پرنور بنائیے، اور دوسری ایسی چیزوں سے جس کی دین سے تعلق نہ ہو ان سے بچیے، کیونکہ اسلام میں جتنے اچھے کام کرنا نیکی ہے، کربلا میں شہید ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ اس کے علاوہ کئی واقعے کتابوں میں لکھے ہیں۔ بہرحال یہ دن بیکار کی خرافات میں پڑنے کا نہیں، بلکہ سال بھر کے گناہ معاف کرنے کا اور سال بھر رزق اکٹھا کرنے کا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان دن اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔